اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک ہے سورسنگ کا۔ سورسنگ جو ہے، کوئی پروڈکٹ جب ہم ہنٹ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مائک میوٹ رکھیں آصف بھائی۔ جب ہم کوئی پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کا پیٹنٹ وغیرہ چیک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوتا تو پھر دین ہم جاتے ہیں اس کے سورس کی طرف، ٹھیک ہے، اس کا سورس تلاش کرتے ہیں، مطلب سورس آف مینوفیکچر، کہ اس کا کارخانہ کہاں پہ ہے، صحیح ہے، وہ کہاں پہ تیار ہو رہی ہے، کہاں پہ بن رہی ہے، اور وہاں سے اپنے کارخانہ سے اس مینوفیکچرنگ یونٹ سے لے کر امیزون کے ویئر ہاؤس تک جو پہنچانے کا عمل ہے، سین ہے، پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کو سورسنگ کہتے ہیں۔ پہلے سورس تلاش کرنا، اور پھر سورس تلاش کرنے کے بعد ڈیل وغیرہ کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کو وہاں سے اس سورس یا مینوفیکچرنگ یونٹ سے لے کر امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچانے کا جو عمل ہے اس کو سورسنگ کہتے ہیں جی۔ اور دین ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس سب سے جو بڑا پلیٹ فارم ہے B2B کا، Alibaba.com ہے، اور دین دوسرا جو ہے AliExpress.com ہے، اور جو AliExpress.com ہے اس میں ایک چیز تھوڑی سی اس کی اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو سٹاک مل جاتا ہے، انوینٹری مل جاتی ہے۔ فرض کریں آپ کی سیل چل رہی ہے UK میں یا USA میں، آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس انوینٹری شارٹ ہے اور ٹائم پیریڈ بھی شارٹ ہے، تو اگر آپ آرڈر دیتے ہیں تو شارٹ پیریڈ میں یا بیچ میں کوئی چھٹیاں وغیرہ آ رہی ہیں یا کوئی ایسا سین چل رہا ہے تو آپ کی انوینٹری نہیں پہنچ پائے گی اور آپ آؤٹ آف سٹاک ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ علی ایکسپریس سے رابطہ کرتے ہیں، اور علی ایکسپریس کا وہ آلریڈی سٹاک پڑا ہوتا ہے ہر کنٹری میں، مطلب UK میں، USA میں پڑا ہوگا اس کا آلریڈی۔ تو اس میں فرق اچھا کیا سر. ہوتا ہے کہ وہاں پر جو آپ کو، ایک منٹ یہ بات مکمل ہو جائے پھر لیتے ہیں آپ کا سوال۔ تو اس میں فرق یہ ہوگا کہ جہاں پر آپ کو فرض کریں $7 بچ رہے ہیں یا $6 بچ رہے ہیں، تو وہاں آپ کی بچت $4 ہو جائے گی، صحیح ہے، یا 4.5 یا $4.3 ہو جائے گی آپ کی جو بچت ہوگی۔ مطلب وہ اپنی جو سروس دے رہے ہوتے ہیں، انسٹنٹ سروس، ریڈی ٹو شپ والی جو پوزیشن ہوتی ہے، وہ اس کے چارجز آپ سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کا تھوڑا سا پروفٹ مارجن کم ہو جاتا ہے جی شیخ صاحب۔ اچھا سر، یہ جو علی ایکسپریس ہے یہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے؟ مطلب اگر بالفرض ہم اپنا کرتے ہیں تو جیسے B2B ہے، ہمارے پاس سٹاک ختم ہو گیا تو ہم اس کو پاکستان میں مطلب پرچیز کر کے اس کے بعد پھر اسی آگے امیزون کے تھرو سیل کریں گے؟ جی بالکل، اگر آپ جیسے اگزامپل لے رہے ہیں، فرض کریں امیزون کی سیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پاکستان میں، تو آپ کیا کرتے ہیں، علی ایکسپریس جہاں بھی اپنا ایک ویئر ہاؤس بنائے گا، اپنا گودام بنائے گا یا رینٹ پہ لے، وہ اس کا کام ہے کیونکہ اس کا سسٹم آلریڈی نیٹ ورک چل رہا ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل B2B سائٹ ہے، تو یہ یہاں رکھ لیں گے اپنے گودام میں، جب کوئی آرڈر آئے گا تو وہ جناب کیا کریں گے، وہاں سے اٹھا کے آپ کو بھجوا دیں گے۔ بس یہی ہوگا کہ جو پروڈکٹ آپ کو چائنا سے $5 میں ملے گی، یہاں سے آپ کو $7 میں ملے گی، یا $6.5 میں ملے گی، $7.5 میں ملیں گی، یہ فرق ہوگا۔ اور دین ہاں جی، ہم جب کر لیتے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کر لیتے ہیں تو اس میں پھر ہمارا نیکسٹ جو سین آتا ہے وہ سورسنگ کا آتا ہے، اور سب سے پہلے ہم ہنٹڈ پروڈکٹ کا چیک کرواتے ہیں پیٹنٹ۔ تو چیک یور ہنٹڈ پروڈکٹ پیٹنٹ، اور پیٹنٹ ہیز 20 year ڈیوریشن، یوٹیلیٹی پیٹنٹ از فار، اچھا جی، یہ کہتا ہے کہ یہ جو پیٹنٹ آپ کا رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، فائل کروایا جاتا ہے، اس کا ڈیوریشن اچھا ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے، اور موسٹلی یہ 20 years ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کنٹری لیول پر بھی اس کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو کروا سکتے ہیں، اور اس میں ایک یوٹیلٹی پیٹنٹ ہوتا ہے، ایک آپ کا ہوتا ہے جناب ڈیزائن پیٹنٹ، اور ایک ہوتا ہے پلانٹ پیٹنٹ۔
پودوں کا، صحیح ہے۔ تو یوٹیلٹی پیٹنٹ ایسا پیٹنٹ ہوتا ہے کہ جس میں مکمل سسٹم ہوتا ہے۔ ایک فرض کریں ایک مشینری آپ بناتے ہیں، آپ نے ایک نئی گاڑی بنائی ہے، تو اس میں جناب والا کیا ہوگا، آپ اس گاڑی کو وہ کروا لیتے ہیں، یوٹیلٹی پیٹنٹ آپ اس کا کروائیں گے، مطلب اس کا جو بھی میکانزم ہے، انجن کا، مشینری کا، گیئر کا، اوور آل بریکس کا، مطلب جتنا بھی اس کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اندرونی، وہ بھی آپ کا پیٹنٹ ہوگا۔ مطلب وہ ٹیکنالوجی، وہ اس کو دیکھ کر کوئی بندہ کاپی نہیں کر پائے گا، اس طرح کی چیز لانچ نہیں کر پائے گا۔ ڈیزائن جو ہوتا ہے، ڈیزائن پیٹنٹ آپ کا اوور آل ڈیزائن پر ہوتا ہے، اور یہ ایزی ہوتا ہے۔ مطلب آپ کا کوئی چیز آپ نے لانچ کرنی ہے، کوئی پروڈکٹ آپ نے سلیکٹ کی ہے، اور لیکن اس کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ سیم، اگر اس کا ڈیزائن پیٹنٹ ہے تو آپ سیم ڈیزائن لانچ نہیں کریں گے، اس میں تھوڑی بہت مطلب اس کے نکریں کٹوا دیں گے، کارنر بڑھا دیں گے، یا ڈیزائن چینج کروا کے اس کو آپ لانچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب بات آتی ہے کہ جو یوٹیلٹی پیٹنٹ ہوتا ہے، یوٹیلٹی پیٹنٹ آپ کا 7 ڈیجٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیزائن پیٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا 6 ڈیجٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے DS.6 ڈیجٹ آگے دیے ہوتے ہیں، یا D.6 ڈیجٹ، مطلب ڈیزائن کو شو کرنے کے لیے یہ ڈی اس میں آتا ہے، یا DES آتا ہے۔ تو جناب یہ ڈیزائن جو پیٹنٹ ہوتا ہے 6 ڈیجٹ ہوتا ہے، اور دوسرے والا 7 ڈیجٹ ہوتا ہے۔ سر ایک ہی پروڈکٹ کا ڈیزائن پیٹنٹ بھی ہوگا اور یوٹیلیٹی پیٹنٹ بھی ہوگا؟ جی ہو سکتا ہے، اور جو یوٹیلیٹی پیٹنٹ ہوتا ہے وہ اوور آل ایک براڈ فیلڈ ہے، آپ کی سمجھ آ رہی ہے۔ جو ڈیزائن ہے وہ جسٹ ڈیزائن کی حد تک ہوتا ہے، جس کا یوٹیلیٹی ہو گیا تو وہ اوور آل مطلب آپ کے سسٹم کو، اس انوینشن کو، جو آپ نے نئی انوینشن کی ہے، کوئی گاڑی بنائی ہے، کوئی سسٹم بنایا ہے، کمپیوٹر، کوئی انجن ETC، تو وہ جناب اس کو مکمل کو اس کا احاطہ کرے گا یوٹیلیٹی پیٹنٹ، اس کے سسٹم کا، میکانزم کا۔ سر یہ پیٹنٹ کرواتے کیسے ہیں سر؟ یہ جناب آپ رجسٹرڈ کرواتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، مطلب یہ آپ کا ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے وہ کرواتا ہے، صحیح، جیسے ٹیکسیشن کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح پیٹنٹ بھی یہی لوگ کروا دیتے ہیں، ٹریڈ مارک بھی آپ کو یہی کروا کے دیتے ہیں۔ اوکے، السلام علیکم۔ جی سر ٹھیک ہے۔ جی وعلیکم السلام، سلمان بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کی کیا طبیعت ہے؟ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، کنٹینیو کریں۔ اوکے جی، اچھا، اس کے بعد جناب آپ نے یہ چیک کروا لیا، اور ساتھ میں ادھر آپ کی گفت و شنید چل رہی ہوتی ہے، ڈائلاگ ڈیل چل رہی ہوتی ہے سیلر کے ساتھ، مطلب جو آپ کا مینوفیکچرر ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھتے ہیں ہم، لیکن آپ نے ادھر ساتھ میں برانڈ نیم ڈیسیجن لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ لے چکے ہیں تو دین ویل ہے، اگر ٹریڈ مارک آپ نے رجسٹر کروانا ہے تو وہ آپ کرواتے ہیں۔ ٹریڈ مارک کیا ہوتا ہے؟ ٹریڈ مارک از اے یونیک سمبل، لوگو اور ورڈ used to represent a business or its products one registered، ٹھیک ہے، once registered that same symbol or series of words cannot be used by other one۔ تو پھر جب ایک ورڈ یا ایک لوگو یا ایک مونو کوئی بندہ رجسٹرڈ کروا لیتا ہے تو وہ اس کا ٹریڈ مارک بن جاتا ہے، تجارتی نشان بن جاتا ہے۔ فرض کریں سر جیسے پیپسی کا ہے وہ ریڈ اینڈ بلو بال سا جی بنا ہوتا ہے جو۔ پیپسی کا وہ ہے، اور وہ ہمارے نام بھی بھول گیا مجھے سر کا، انہوں نے ہمیں سر دیا تھا یعنی کہ وہ جب اکاؤنٹنگ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے دیا تھا، میری بات تھوڑی سن لیں، تو انہوں نے جب ہمیں اگزامپل دی تھی، انہوں نے دی تھی گائے سوپ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گائے سوپ آپ کا ہوتا ہے، اس پر یہ جو گائے پیچھے کو ایسے ٹانگ مار رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کا لوگو ہے، یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے، تجارتی نشان ہے۔ تو جو ہی ہمیں کسی دیوار پہ
وہ گائے چھپی ہوئی نظر آئے گی اور پیچھے کو ایسے مطلب اس نے ٹانگ ماری ہوئی ہے، مار رہی ہے، نکالی ہوئی ہے، تو ہمارے مائنڈ میں فوراً سے پہلے وہ آ جائے گا، گائے سوپ آ جائے گا، اور پھر ان نے ساتھ میں ایڈیشن کیا کہ ایک اور گائے ہے، وہ اچھی خاصی موٹی تازی ہے اور وہ کچھ ایک اسپیشل قسم کے تھیلے میں پاکٹ میں کچھ کھا رہی ہے، تو وہ جناب کیا ہے، یا برتن میں، تو وہ ایک ون ڈے کی وہ ہو سکتی ہے، پبلسٹی ہو سکتی ہے، یا ایک ونڈا برانڈ جو ہے اس کا ہو سکتا ہے ٹریڈ مارک۔ تو جب اس کو ہم دونوں گائے چھپی ہوں گی تو دونوں کو دیکھ کے ایک آٹومیٹکلی ہمارے مائنڈ میں آ جائے گا کہ یہ وہ ہے۔ اگر وہ جو ٹانگ مار رہی ہے گائے آپ کے گائے سوپ والی، تو وہی سیم اس کو کاپی کر کے اس کی ٹانگ ایسے باہر نکال کے ونڈے والے یوز نہیں کر سکتے۔ اوکے، کلیئر ہوا ہے کہ نہیں؟ ٹائم سوپ کے اوپر ٹائم چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح ڈالنس کا وہ دو ڈبل لائن سر والا ون ڈے ڈی کیا؟ بنا ہوتا ہے۔ ونڈا کیا ہوتا ہے بھائی بتائیں، کوئی بیٹھا ہے جٹ جی سر، ونڈا سر جب ہم یہ کھلاتے ہیں کو اور گجر بہت کو بہت بیٹھا ہے تو زیادہ بتائیں۔ سر جٹ پہ بول رہے تھے، اب گجر پہ کوئی نہیں بول رہا۔ اصل یہ کام گجروں کا ہے۔ اچھا، یہ ونڈا ہوتا ہے، سر یہ گائے یہ کا ایک چارہ ہوتا ہے میرا خیال ہے۔ یہ چیز دیکھا ہے، یہ گجرا والا کے گجر بولے ہیں آپ، سر یہ یہ تو ایزی ہے، اکثر مطلب چھوٹے ہوتے یہ سنتے تھے، کیونکہ ابھی تو گائے وغیرہ نہیں ہے، جب بھی کسی نے کہنا یار وہاں سے ونڈا لے جا کے۔ جی بالکل۔ تو آپ اور کہہ لیں یہ گے سپلیمنٹ ہے یہ سر، جی سمپل وہی جناب، ہوتا ہے۔ یہ خوراک ہوتی ہے اسپیشلی، اور یہ بنائی جاتی ہے فیکٹریز میں، اور اس میں وٹامنز وغیرہ اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایسی چیزیں اور ایسے مطلب اس میں عنصر ڈالے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے گائے بھینس کا دودھ بڑھتا ہے اور وہ فربا ہوتی ہے، مطلب موٹی تازی ہوتی ہے۔ اوکے، کلیئر ہوا؟ جی سر ٹھیک ہے، مطلب ان کا فائبر ہوتا ہے یہ۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان ڈیٹیل ڈسکس ہو گئی ہیں۔ تو ٹریڈ مارک آپ نے اگر کروانا ہے رجسٹرڈ، وہ آپ کروا لیں گے۔ برانڈ لوگو جو آپ نے کروانا ہے وہ آپ کروا لیں گے، اور جو لوگو ہوگا شوڈ بی ان ٹو کلرز، دو کلر میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے کلر زیادہ ہوں گے تو پھر آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو فیسز اس کے زیادہ پڑیں گی۔ کیوں زیادہ پڑیں گی؟ جیسا کہ ایک بندہ شاپنگ کے لیے جاتا ہے، صحیح ہے، اس نے اچھا سوٹ لگایا ہوا ہے، بوٹ لگائے ہوئے ہیں اور واچ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ہاتھ میں جناب آئی فون ہے پرو لیول کا، ٹھیک ہے، پرو ماڈلز کا، تو اس میں جناب کیا ہوگا، اور ایک بندہ سادہ سا آیا ہے تو ایک ہی پروڈکٹ ہے اس کی قیمت، یا ایک ہی سوٹ ہے اس کی قیمت اس عام بندے کو 3000 بتائے گا، اور دوسرا جو ہے کلرفل ہے یا جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ صحیح ہے، کھاتا پیتا بندہ ہے، کھاتی پیتی پارٹی ہے، اس کو 5-6 ہزار کا بتائے گا۔ تو جب آپ کا لوگو کلرفل ہوگا، مور دین 2 کلرز ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو اچھے خاصے پیسے پڑنے والے ہیں ہر لیول پہ، کیونکہ وہ سوچے گا سمجھے گا امیزون سے لے کر آپ کے مینوفیکچرر تک کہ یہ جناب کوئی گھم پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے۔ اوکے، کلیئر ہو گیا؟ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد جناب مینوفیکچرر کیا ہوتا ہے؟ جو کہ خود ایک چیز کو مینوفیکچر کرتا ہے، اس کا اپنا کارخانہ ہوتا ہے، اس کا سب کچھ سسٹم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سپلائر ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سپلائی کرتا ہے، سپلائر ہوتا ہے، وہ ایک مینوفیکچرر نہیں ہوتا۔ مینوفیکچرر سے وہ مال خریدتا ہے کمیشن بیس پہ، آپ کو بھیجتا ہے، یا آپ اس نے مطلب اس کے ساتھ ڈیل کر رکھی ہوتی ہے، کلائنٹ پکڑے، اس کو آرڈر دیا، سیم لائک ڈراپ شپنگ، اوکے، اور اپنا وہ پکڑ لیا، کمیشن پکڑ لیا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے سپلائر نہ ہو، آپ کا مینوفیکچرر ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں جناب آپ نے اچھا اوور آل یہ آپ کی مائنڈ گیم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو سورسنگ ہے یہ لیڈیز، کچھ لیڈیز اچھے سے کر لیں گی، جو ذرا کیا کہتے ہیں چڑچڑی ہوتی ہیں شاپنگ کرنے میں، صحیح ہے، زیادہ بحث سر کرنے والی ہوتی ہیں۔ جی یہ علی بابا پہ تو وہ پتہ ہے سائٹ پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ مینوفیکچرر ہے یا سپلائر ہے، اور ان کے اگر ہم علی بابا سے دیکھتے ہیں کسی کو
کسی سپلائر یا مینوفیکچرر کو، تو اس کا مطلب نیم وغیرہ ہم گوگل پہ انٹر کر کے بھی تو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے، جی کیونکہ وہ میرے بالکل خیال سے مینوپلیٹ کر آپ سکتے ہیں نا، وہ آپ بول دیں کر کہ جی سک ہم مینوفیکچرر ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہر لیول پہ چکر ہوتا ہے، اور جو چینے ہوتے ہیں وہ پاکستانیوں سے بڑے چکری ہوتے ہیں، یہ بات بھی مائنڈ میں رکھنی ہے، اور سخت ہوتے جی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات ان کے ساتھ یہ کرنی ہے کہ مینوفیکچرر یا سپلائر کا کیسے پتہ چلے گا کہ جناب ہمارا وہاں پہ ممبر یا بھائی یا کزن رہتا ہے چائنا میں، فلاں سٹی میں، فلاں ادارے میں، فلاں یونیورسٹی میں، وہ لیکچرر ہے یا کچھ بھی ہے، صحیح ہے؟ تو مطلب پیٹنٹ اور پکی بات کرنی ہے اس کے ساتھ، ایڈریس پکا دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلے بندے کو لگے کہ واقعی یار اس کا بندہ رہتا ہے، کہ وہ وہاں رہتا ہے، چلو یہ آپ کی لوکیشن ہے، تو اس میں وہ آپ کے پاس جناب انشاءاللہ 3-4 گھنٹوں کی مسافت ہے، 6 گھنٹوں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سنڈے کو یا ویکینڈ پر آپ کو وزٹ کر لے گا ETC۔ تو وہاں پہ جب چینا جا کے آپ سے وہ کرے گا، کترائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ جی آپ کو بتائیں گے، یا ETC یا ہمارا وزٹ ایسے ہوتا ہے، تو مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، تو ابھی ریسنٹلی ہم نے رکھا ہے، مطلب تو اب ہمارا نیکسٹ اس طرح کی جب مطلب آپ کے ساتھ وہ بات کرے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کے پاس جناب یہ سپلائر ہے، مینوفیکچرر نہیں ہے۔ جی تو ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے جناب کنسولیڈیشن کمپنیز ہوتی ہیں۔ کنسولیڈیشن کمپنی دراصل ایک جو ہے ٹرم ہے، ایک ایسی کمپنی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ ایک کمپنی میں ڈفرینٹ ٹائپ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے یونٹس لگے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کنسولیڈیشن کمپنیز کا مطلب کمبینیشن آف دا بزنسز، کنسولیڈیشن کمپنی جو اصل اس کی ٹرم ہے وہ اس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہے، لیکن یہاں جو یوز ہو رہی ہے کنسولیڈیشن کمپنی کا جو ٹرم ہم یوز کر رہے ہیں سورسنگ میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جو کمبائن کرتی ہے کس چیز کو، ہمارے لیے ہماری پروڈکٹس کو، فرض کریں ہم نے سیمپلز منگوائے 5 ڈفرینٹ سیلر سے، تو یہ کنسولیڈیشن کمپنیز جو ہوتی ہیں ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں، تو یہ ان سے کلیکٹ کر کے ایک ہی جگہ پر ایک ہی پارسل بنا کے سینڈ کر دیتے ہیں، تو جس سے ہمارے کافی سارے ڈالرز بچ جاتے ہیں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح 5 سیلرز مختلف مطلب ڈیلیوری بھیجیں گے، 3 پیک آئیں گے، اپنا 5 پیک آئیں گے ان کے ہمارے پاس، اور اس میں ہمارے چارجز بہت بڑھ جائیں گے ڈیلیوری کے۔ اگر یہی کام ہم کنسولیڈیشن کمپنیز کو فیس بھی دے دیں، فی پے کرنے کے بعد بھی ہمیں مطلب کئی 100 وہ مطلب بچ سکتے ہیں ڈالر، ہمارے بچت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی اس کی منگوا رہے ہیں، کتنے سیمپلز منگوا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کام جناب کنسولیڈیشن کمپنیز کا۔ کلیئر ہو گیا؟ جی سر۔ اس کے بعد انسپیکشن ٹیمز ہوتی ہیں یا انسپیکشن کمپنیز ہوتی ہیں، آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، یا انسپیکشن فرینڈ آپ کا کوئی ہو سکتا ہے وہاں رہتا ہے جو پرانا، تو وہ آپ کے بہاف پہ جا کر وہاں اب جو ہے مینوفیکچرنگ یونٹ میں جب آپ کی انوینٹری تیار ہو رہی ہوگی تو وہ اس کی انسپیکشن کر سکتا ہے، یا کوئی فیملی ممبر، بھائی وغیرہ ETC، ماموں چاچو کچھ بھی ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ایک اور چیز ہے وہ فریٹ فارورڈر ہوتے ہیں، مطلب آپ کا جو فریٹ ہے، جو سامان ہے، جو انوینٹری ہے، اس کو فارورڈ کرتے ہیں، آگے بیچتے ہیں آپ کی طرف، مطلب جو لوکیشن آپ نے دی ہوئی ہوتی ہے، جو ویئر ہاؤس آپ نے دیا ہوتا ہے۔ تو جناب ان کو موسٹلی 100% پیمنٹ ایڈوانس کرنا پڑتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر آپ کو ذلیل کرواتے ہیں، تنگ کرواتے ہیں، اور سب سے زیادہ مسئلہ جو کرتے ہیں یہ فریٹ فارورڈر ہی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم آگے پڑھیں گے ریٹس کو۔ سر اگر کوئی فیملی ممبر یا کوئی بھی فرینڈ اویلیبل نہیں ہے چائنا میں، تو پھر ہم انسپیکشن کمپنیز وغیرہ سے ان کی انسپیکشن جی کروائیں گے جی، اس طرح سے؟ انسپیکشن کمپنیز سے آپ رابطہ کریں گے، ہائر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک شروع میں کوئی بھی کام ہے، شروع میں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا سکول جس میں آپ کی والدہ کہہ لیں یا ماموں چاچو بابا ٹیچر ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے، تو آپ اس میں بھی جاتے ہیں، تو پہلا ہفتہ 10 دن آپ کو بور لگتا ہے، آپ کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دل نہیں لگتا اور مشکل پیش آتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ایک پھر جی سر بزنس ہے، ایسے ہی ہے۔
اور وہ بھی آپ نے چائنا سے مطلب چیز منگوانی ہے اور یہاں بیٹھ کے ورچولی. تو شروع میں جناب آپ کو اچھے خاصے ٹیکے لگتے ہیں، انجیکشن لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ لائن پہ آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سین ہوتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے ایک چیز اس کرائٹیریا میں تو نہیں تھی، لیکن ہم نے پڑھی تھی پرانے کرائٹیریا میں کہ لسٹنگ جو لائف ہے شوڈ بی مطلب مور دین 6 منتھ. مطلب جو لسٹنگ لگی ہوئی ہے ایک نئے بندے کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی سیلر پر ہم انالیسس کر رہے ہیں، اب میں جا رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں ہنٹنگ کی، تو ان میں سے ان کی لسٹنگ لائف 6 مہینوں سے زیادہ ہونی چاہیے، 6 منتھ سے، کیونکہ اس سے کم ہوگی تو وہ بندہ تو خود رگڑے کھا رہا ہوگا ادھر مارکیٹ میں بھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ سیل کر رہا ہے، اور ادھر پرچیزنگ مارکیٹ یا بائنگ مارکیٹ یا چائنا یا علی بابا سے بھی، وہاں سے بھی اس کو اچھے ریٹ نہیں مل رہے ہوں گے اور وہ وہاں بھی رگڑے لگ رہے ہوں گے. تو اس کی بہاف پر جب ہم وہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز نکالیں گے اور اپنی ہنٹنگ کریں گے، تو اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اور وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. جی تو سر. اس لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن کلیئر ہو جاتا ہے کچھ عرصہ میں. اور اس کے بعد جناب یہ بات ہو گئی فریٹ فارورڈر والی، اور پھر ہم یہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں. اس کے ریٹس ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ مال پرچیز کرتے ہیں اس کا ایک ہوتا ہے ایکس ورکس. ایکس ورکس سے مراد ہوتا ہے، یا اس کو ڈی اے پی بھی کہتے ہیں، ڈیلیوری ایٹ پوائنٹ. مطلب انہوں نے ڈیلیوری ایٹ پوائنٹ، جو ان کا پوائنٹ ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ یونٹ ہے یا ان کا جو گودام ہے، بس وہیں کا ریٹ وہ دیتے ہیں. انہوں نے وہیں تک مطلب مال تیار کر کے وہیں رکھ دینا ہے. اس سے آگے وہ ٹوٹے وہ پھوٹے وہ جناب آپ نے اٹھوانا ہے. آپ کوئی فریٹ فارورڈر تلاش کریں، جو کچھ کریں وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سر ہم اور ان سے سب سے پہلے ڈائریکٹ اپنی انفارمیشن پہ نہیں منگوا سکتے؟ منگوا سکتے ہیں، میں آ رہا ہوں اسی طرف، سنیں. اور سب سے پہلے آپ کو جب آپ ریٹ لیتے ہیں، سپلائر یا مینوفیکچرر آپ کو ایکس ورکس ریٹ دیتا ہے اور وہ ذرا کم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ریٹ ہوتا ہے وہ ایف او بی ہوتا ہے، فری آن بورڈ. اور وہ ریٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مینوفیکچرر نے اب کمال تیار کرنا ہے اور پہلے تو وہیں چھوڑ دینا اپنے گودام میں، وہاں تک کا اس نے ریٹ دے دیا اور وہاں تک اس کی گارنٹی. اور اس کے بعد دوسرا جو ریٹ ہوتا ہے ایف او بی ہوتا ہے، مطلب فری آن بورڈ ہوتا ہے، مطلب اس نے پورٹ تک پہنچانا ہوتا ہے. اور پھر پورٹ کا یہ سین ہوتا ہے کہ آپ نے پورٹ جو ہے، اگر آپ نے فریٹ فارورڈر آگے ہائر کیے ہوئے ہیں، ان سے بات کی ہوئی ہے کمپنی سے، تو وہ آپ پھر ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی پورٹ کون سی ہے. صحیح ہے، ممکن ان کے اسٹیٹ ڈفرینٹ ہوں، تو پھر آپ اپنے جو مینوفیکچرر ہوتا ہے اس سے ان کا مطلب وہ کرواتے ہیں، پیچ اپ کرواتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں، مطلب ایک ہی اس پہ اکٹھا کرتے ہیں، ایک ہی پورٹ پہ. تو یہ جو فری آن بورڈ ہوتا ہے، یہ وہ ریٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا مینوفیکچرر آپ کی پورٹ تک مال کو پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہاں تک کا وہ ریٹ لیتا ہے. یہ ایکس ورس سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد تھرڈ ون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی ڈی پی. اس میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ ہوتا ہے، ڈی ڈی پی. اس میں آپ جناب ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ میں مینوفیکچرر جو ہوتا ہے وہ مینوفیکچرنگ یونٹ سے تیار ہونے کے بعد آپ کے میٹیریل کو، آپ کی انوینٹری کو، اسٹاک کو، وہ آپ کے جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، لائک امیزون کا ویئر ہاؤس ہے یا جو بھی، اس کے علاوہ اگر آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں ای ٹی سی، تو وہاں کی جو لوکیشن ہوگی وہ آپ دیں گے، وہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا. اور یہ ریٹ ذرا ان سے ہائی ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈی ڈی پی ریٹ ہی لینا چاہیے اور لیا جانا چاہیے. کیونکہ ڈی ڈی پی ریٹ میں کیا ہوتا ہے ایکچولی کہ اس میں ان کے اپنے فریٹ فارورڈر ہوتے ہیں اور وہ ان کو سستے پڑتے ہیں، تو وہ ریٹ اچھا بن جاتا ہے. جب ہم ڈفرینٹ مطلب ریٹس ان سے لیں گے، فریٹ فارورڈر سے الگ سروسز لیں گے، تو پھر فریٹ فارورڈر لیٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جناب وہ آپ پیمنٹ لے کے پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح آپ کا کافی لاس ہوتا ہے، ٹائم بھی آپ کا ضائع کرتے ہیں. اور آپ کی انوینٹری جو ہے کبھی کارخانہ دار کے پاس پڑی رہتی ہے، کارخانے میں، اس کے گودام میں، ویئر ہاؤس میں، کبھی اس فریٹ فارورڈر کے ویئر ہاؤس میں رلتی رہے گی. اور پھر جب آپ کہیں گے جناب نہیں بس میں کسی اور وہ کرتا ہوں، کسی اور فارورڈر کے تھرو منگواتا ہوں انوینٹری، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ منگوائیں، آپ اپنا فریٹ فارورڈر تلاش کریں
اور یہ جو ہم نے انوینٹری آپ کی یہاں اتروائی تھی، ان لوڈ کروائی تھی، وہ چارجز آپ کو دینے پڑیں گے. اب دوبارہ یہاں سے لوڈ ہوگی، وہ چارجز آپ کو دینے پڑیں گے. اور جب تک آپ کو فریٹ فارورڈر نہیں ملتا تو $100 $200 یہ جتنا بھی ان کا ہوگا، اتنے ڈالر آپ کو ڈیلی پڑیں گے. وہ بھی چارجز ہم آپ سے لیں گے. ٹھیک ہے جی، آج سے آپ کا ہمارا وہ ایگریمنٹ ختم فریٹ فارورڈنگ والا، اور یہ جو ہے یہ چارجز آپ سے لیں گے. تو پھر آپ پھنس گئے. تو یہ اس طرح جناب آپ خراب ہوتے ہیں اگر آپ DDP ریٹ نہیں لیتے. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ سر ایک منٹ، FOB فری آن پورٹ وہ ہمارے تک سامان پہنچائیں گے، اور DDP کہاں تک پہنچائیں گے سامان؟ DDP ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ ہوتا ہے، یہ ہم تک پہنچائیں گے. سارے ایکسپنسز انہوں نے پے کرنے ہیں بیچ والے. اور فری آن بورڈ مین جیسے وہ کہتے ہیں کہ بورڈنگ ہو گئی ہے، پورٹ تک ہوتا ہے ان کا سامان پہنچانا. آگے پھر ہمارے فریٹ فارورڈر ہوتے ہیں جو آگے ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے ویئر ہاؤس میں. آپ ایسا کیا کریں، آپ جو ہیڈنگز جیسے میں نے لکھی ہوتی ہیں آپ لکھ لیا کریں. ہیڈنگ لکھنے کے بعد اس کو آپ 10 منٹ بیٹھ کے ریسرچ کر لیں گے نا، ایک تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی، اور پھر مشکل بھی نہیں رہے گا. کیونکہ جب آپ خود ریسرچ کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہوتی ہے. تو اچھی بات ہے، یہاں بھی پوچھنا چاہیے، بار بار پوچھیں، کوئی جی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں سمجھا رہا ہوں تو آپ جسٹ ہیڈنگ لکھا کریں، آپ اس ڈیٹیل میں نہ جایا کریں. کیونکہ اب وہ دور پرانا نہیں رہا کہ بھئی استاد ہے خلاصہ لکھوا رہا ہے اردو کا تو وہ جناب جو انہوں نے کہنا ہے وہی لکھوانا ہے، ورنہ پھر کل مار پڑنی ہے. وہ سین تو ہے نہیں. تو ہر چیز پڑھی ہے، بس آپ ہیڈنگ لکھیں. ٹھیک ہے، باقی بات سنیں غور سے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی. تو دین جناب ہم چلتے ہیں کرائٹیریا کی طرف. سورسنگ کرائٹیریا اور سپلائر سلیکشن کیسے ہم نے کرنی ہے. تو اس میں جناب وہ کہتا ہے کہ کیپ یور ٹاپ 5 to 7 competitors product in mind other than sponsored. کہ جب آپ نے کمپٹیٹر اپنے چوز کرنے ہیں اسپانسرس کے علاوہ، جتنے بھی نیچے ٹاپ 5 ہوں دیٹس انف، لیکن ٹاپ 5 یا 7 یا جتنے بھی آپ کو مناسب لگتے ہیں آپ وہ کر لیں. تو ان میں کرنا کیا ہے، ان کی ساری کوالٹی چیک کرنی ہے سب کی، صحیح ہے، پکچرز میں بھی. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے ایک منٹ ذرا ہولڈ کرنا، ایک کال آئی ہے میں اس کو دیکھ لوں. اچھا جی، ہم کہاں پر پہنچے ہوئے تھے؟ اچھا، آپ نے کمپٹیٹرز اپنے سلیکٹ کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی پروڈکٹ کو دیکھنا ہے، اور اپنے اچھی سلیکشن کے لیے، اچھی اپنی مینوفیکچرنگ کے لیے اپنی پروڈکٹ، اپنے جو کمپٹیٹرز ہوں گے بھلے آپ ان کے جو پروڈکٹ ہے اس کو بھی آرڈر کر دیں. اگر آپ UK میں کر رہے ہیں، USA میں بیٹھے ہیں، تو آپ اس کو منگوا لیں جو آپ کی پروڈکٹ ہے، صحیح ہے، اس کو منگوا کے دیکھ لیں. تو اس میں اگلی جو چیز ہے، ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپنے کمپٹیٹرز اور ان کے نیگیٹو ریویوز دیکھنے ہیں. اور نیگیٹو ریویوز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو ریویوز جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر ان نیگیٹو ریویوز کو آپ نے پازیٹیو کروانا ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی میں، اور ان نیگیٹو ریویوز کو آپ نے پازیٹیو کر کے ڈالنا ہوتا ہے اپنے بلٹس پوائنٹ میں. یہ بات کلیئر ہوئی یہاں تک؟ تاکہ ایک بندہ، ایک پرچیزر، ایک بائر جس نے ایک فرض کریں آئس کریم سکوپ ہے یا ویجیٹیبل کٹر ہے، اس نے پہلے پرچیز کیا تھا، تو جس بیس پر اس نے نیگیٹو ریویو دیا تھا وہی بات جب اس کو بلٹ پوائنٹ میں ملے گی کہ یہ چیز جناب فلاں چیز اس میں نہیں ہے،
کہ اس کی جو جالی ہے یا جو فریم ہے وہ جو ہے اچھے سٹیل سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فلاں سٹیل ہے، فوڈ گریڈڈ ہے اور اس کی تھکنیس اتنی ہے تو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، تو وہ بندہ کہے گا جناب یہی تو میں نے نیگیٹو ریویو دیا تھا۔ وہ پرانے ویجیٹیبل کٹر کا یہی تو مسئلہ تھا کہ اس کا فریم ٹوٹ جاتے تھے، بلیڈز ٹوٹ جاتے تھے، تو وہ فوراً سے پہلے وہ آرڈر کر دے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ سیلر مسٹ ہیو ٹریڈ انشورنس اینڈ پروڈکٹ کوالٹی اینڈ شپمنٹ ٹائم۔ اچھا جی، کہ سیلر جو ہے ٹریڈ انشورنس اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریڈ انشورنس ہوتا کیا ہے، یہ ابھی ہم جائیں گے سائٹ پر دیکھیں گے۔ اور سیلر مسٹ بی ویریفائڈ سپلائر، یعنی علی بابا کی طرف سے یہ ویریفائڈ سپلائر ہونا چاہیے۔ اور ٹریڈ ایشورنس یہ ہوتا ہے کہ تجارتی یقین دہانی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہمیں دی جاتی ہے کس کی طرف سے؟ جو بندہ، جو سیلر ٹریڈ ایشورنس مطلب رکھتا ہے، اس میں ہمیں تجارتی یقین دہانی دلائی جاتی ہے ہمارے علی بابا کی طرف سے، کہ مطلب جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں وہ علی بابا ہولڈ کر لیتا ہے 30 ڈیز کے لیے، اور ہولڈ کر لیتا ہے، اور جب ہمیں وہ مال مل جاتا ہے، ہمارا انوینٹری یا آرڈر مل جاتا ہے، اور ہم اس کو اوکے کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہمیں مل گیا، تو وہ اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کچھ جو چالاک آپ کے ہوتے ہیں سپلائر یا مینوفیکچرر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ کا آرڈر کا ٹائم پیریڈ ہی وہ اتنا دیتے ہیں کہ جو آپ کے 30 ڈیز جو ٹریڈ ایشورنس والے ہوتے ہیں وہ کراس کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی انکم اپنا آپ کے فنڈ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ ٹائم پیریڈ 30 ڈیز سے کم کر رکھیں گے اس کے ساتھ، کہ اس سے کم میں اس نے آپ کو سپلائی دینی ہے۔ اگر وہ سپلائی ان ٹائم نہیں دیتا اور پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، تو پھر آپ وہ اپنی جو رقم ہوتی ہے وہ واپس لے سکتے ہیں ڈیو ٹو ٹریڈ ایشورنس اور فرام علی بابا۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے ٹریڈ ایشورنس میں، وہ سٹی بینک کا اکاؤنٹ دیتا ہے آپ کو، امیزون نہیں، سوری، علی بابا، تو آپ نے اس میں جمع کروانی ہوتی ہے، نہ کہ کسی تھرڈ پرسن، اپنے دوست، فیملی یا فرینڈ یا کسی اور سورس کے تھرو آپ اس کو سیلر کو پے نہیں کریں گے۔ اگر باروں بار آپ نے پے کر دیا اور اس نے لے لیے تو پھر بھی کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی علی بابا کی۔ علی بابا کی ٹریڈ ایشورنس کی ضمانت اس صورتحال میں ہوگی، اس صورت میں ہوگی جب آپ اس کے کرائٹیریا کو، انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں اپنی اماؤنٹ ٹرانسفر کریں گے۔ جی، ویریفائڈ سپلائر، ویریفائڈ سپلائر کے ساتھ ویریفائڈ سپلائر لکھا ہوتا ہے، مطلب اس کو علی بابا کی ٹیم جاتی ہے، ویریفائی کرتی ہے، اور ریسپانس روٹ مسٹ بی مور دین 90% یا 90 پلس ہونا چاہیے، بٹ ایٹ لیسٹ شوڈ بی 80%۔ اچھا، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور ایٹ لیسٹ 2 ایئر ایکسپیرینس شوڈ بی نیسیسری، مطلب وہ ایز اے سیلر 2 ایئر ایکسپیرینس اس کا ہو وہاں علی بابا پر۔ اور سیلر مسٹ ہیو 3 جیمس، تو 3 جیمس جیسا کہ ڈائمنڈ ہوتے ہیں یا یہ چیزیں ہوتی ہیں، سٹارز ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے جیمز ہوتے ہیں، مطلب جواہر کہا جاتا ہے جیمز کو بھی، وہی ڈائمنڈ والی بات ہوئی، مطلب سیلر مسٹ ہیو 3 ڈائمنڈز یا 3 جیمز۔ تو کمپلیٹڈ 50 پلس ٹرانزیکشنز، تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ اس نے 50 پلس ٹرانزیکشن جو ہیں، آرڈر جو ہیں کمپلیٹ کر لیے ہوں، تو اگر نہ بھی کیے ہوں، کو 40-45 کیے ہوں، لیکن اس کی ہر چیز باقی اچھی ہونی چاہیے اور اس کی اماؤنٹ اچھی ہونی چاہیے۔ باقی فریٹ فارورڈر کی بات ہم اس کے ساتھ کریں گے کہ اگر وہ ہمیں ڈفرینٹ ریٹ دیتا ہے، ہم ریٹ تو ڈیفینیٹلی اس سے ڈی ڈی پی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فریٹ فارورڈر کی، کہ اگر ہم ایکس ورکس یا ایف او بی ریٹ پر لیتے ہیں پروڈکٹ آپ سے، تو آپ فریٹ فارورڈر آپ پرووائڈ کرو گے، یا آپ کے جو فریٹ فارورڈر ہیں ان کا کانٹیکٹ دیں، یا کیا سسٹم ہوگا، کیا ریٹس وغیرہ ہوں گے؟ جیسا کہ مطلب ان کو گھمیاں دینی ہے، گھماٹو دینے ہیں، گھمانا ہے ان کو، پھر جا کے اپنے مطلب وہ سلیکشن کرنی ہے ریٹ کی۔ اور جیسا کہ میں جب شاپنگ کرتا ہوں تو جو چیز مجھے جتنے پیسز پسند آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو میں مکس کر کے رکھ لیتا ہوں، مائنڈ میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ توجہ میں ان پر دیتا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہوتے، اور ان کو دیکھنا، اٹھانا، اور پھر ان کے ریٹس وغیرہ پوچھنا، اور پھر
پھر بعد میں ان کے نا ایسے ہی مطلب پھیکے سے لہجے میں ان کے بھی ریٹ پوچھ لینا جو مجھے پسند ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور بار بار پھر ان کو اٹھانا جو مجھے پسند نہیں ہوتے، تو پھر اس طرح جناب آپ کو ریٹ اچھا مل جاتا ہے اور وہ ان کا سر ریٹ جیسے ہم لوگ ہائی کر دیتے. شاپنگ کرتے ہوئے کرتے ہیں، امیاں کہتی ہیں جو چیز پسند ہے اس کو زیادہ نہیں دیکھنا ہے، نہیں تو وہ شاپ کیپر ریٹ سے ہی نہیں دے گا. بالکل وہی بات ہے. اور جناب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فریٹ فارورڈر والی بات ہو گئی، اور ریٹنگ آف سپلائر مسٹ بھی یا ایٹ لیسٹ 4 ہونی چاہیے، منیمم 4 پلس ہونی چاہیے، اور 4 سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. کسٹمائزیشن اویلیبلٹی، اچھا کسٹمائزیشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کوئی تبدیلی کرواتے ہیں ڈیزائن میں، یا فرض کریں جیسے ایک آئس کریم سکوپ ہے، آپ نے ڈیزائن دیکھا اور اس نے بتایا کہ یہ میرے سیمپل ہیں، تو آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس کو میں کسٹمائز کرواتا ہوں، اس کے ہینڈل کے اوپر کچن کنگ لکھواتا ہوں، تو آپ اس کسٹمائزیشن اویلیبلٹی ہے ان کے پاس کہ نہیں ہے. پھر کسٹمائزیشن ریٹ کی، پرائس کی بات کی جاتی ہے. پھر ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ منیمم کتنے یونٹس پر وہ کسٹمائزیشن دیں گے، مطلب ہمارا آرڈر 500 پیسز کا ہو، 400 کا ہو، 200 کا ہو یا 300 پر، منیمم کتنے پیسز پر، کتنے آرڈر پر وہ ہمیں کسٹمائزیشن فیسلٹی دیں گے. دین ہوتا ہے جناب ڈیلیوری ٹائم شوڈ بی مور دین 90%. تو ڈیلیوری ٹائم ان کا اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ جناب آرڈر دیا اور پھر بس سو جائیں. پھر وہ کہتا ہے کانٹیکٹ ایٹ لیسٹ 10 to 15 سپلائر، ٹھیک ہے، کلیکٹ سیمپلس فرام 3 to 5 سپلائر ایٹ لیسٹ. 3 سے 5 سپلائر سے آپ نے سیمپل کلیکٹ کرنے ہیں، باقی 10-15 لوگوں سے رابطہ کرنا ہے. اچھا جی، منیمم کوانٹیز یہ جو ہے بیسک انفارمیشن ریکوائرڈ فرام سیلر، کہ منیمم ایم او کیو جو ہوتا ہے، منیمم کوانٹٹی ہوتی ہے، آرڈر کوانٹٹی از آسک فرام سر سیلر. ایک منٹ جی جناب. سر، یہ جو 3 to 5 سپلائر سے یہ جو لینے پڑتے ہیں ہم لوگ سیمپل، اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے شاپ پر نا؟ ہاں جی، پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس میں آپ پوچھتے ہیں کہ کچھ کے سیمپل فری بھی ہوتے ہیں کہ یہ سیمپل جناب فری ہیں یا پیڈ ہیں، تو جن کے فری ہوتے ہیں وہ فری میں دیں گے، باقی آپ کو جو ڈیلیوری وغیرہ کے یا کنسولیڈیشن کے کمپنیز کے چارجز وغیرہ ہوں گے ETC وہ پے کرنے ہوں گے. تو یہ مختلف جو سیلر، سپلائر، مینوفیکچرر ہوتے ہیں ان کی مختلف مطلب روٹین ہوتی ہے یا آفرز سر تو ہوتی ہیں. اگر جیسے اگر ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں ادھر یو کے میں، یعنی کہ امیزون یو کے میں، اور میں دبئی میں ہوں، تو میں دبئی میں اپنا سیمپل منگاؤں گا تو وہ دے دے گا مجھے، اور سپلائی وہاں پہ دے دے گا؟ ایسا پاسبل ہوتا ہے؟ جی آپ بالکل، آپ اگر بیٹھے ہیں، آپ نے جہاں بھی منگوائیں گے وہ آ جائے گا سیمپل، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھلے آپ انویسٹر ہیں، آپ نے بزنس USA میں کرنا ہے، آپ نے مال چائنا سے منگوانا ہے، تو آپ سیمپل منگوا سکتے ہیں پاکستان میں، دبئی میں، ابو دھابی میں، سعودیہ میں، کہیں بھی آپ جو ایڈریس دیں گے وہاں پہ پہنچ جائے گا. آپ اس کو دیکھیں، اس کی انسپیکشن کریں، اس کا معائنہ کریں، اچھے سے اس کو کمپیئر کریں اپنے کمپٹیٹر کے ساتھ، اور پھر آرڈر کریں. نہ کریں وہ آپ کی تو مرضی سر ہے. یہ سیمپل میں 2 نمبری نہیں کرتے ہوں گے کہ مطلب سیمپل کی کوالٹی اور جو اوریجنل مطلب پروڈکٹ بنوائیں اس کی کوالٹی چینج جی کر دیں؟ بالکل، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جو اچھے بزنس مین ہوتے ہیں وہ نہیں بھی کرتے. وہ جو نہیں کرتے، ٹریڈ ایشورنس کا یہی مقصد ہے کہ جب کوالٹی آپ کو اچھی نہیں ملے گی، ڈیلیوری آپ کی ٹائم پہ نہیں ملے گی، تو وہ کیا ہوگا، ٹریڈ ایشورنس کے تھرو جب آپ نے پیمنٹ کی ہوگی تو پھر آپ کہیں گے کہ جناب یہ میرے پاس سیمپل ہیں، ٹھیک ہے، آپ علی بابا کو کہیں گے تو یہ اس نے جناب مجھے انوینٹری بھیجی ہے، صحیح ہے، تو اس میں پھر آپ کر سکتے ہیں، اپنی پیمنٹ واپس لے سکتے ہیں. صحیح. جب آپ کو ٹریڈ ایشورنس کا یہی فائدہ ہے، ورنہ ہم سوچتے تھے نا پہلے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ یہاں بیٹھ کے وہاں سے چیز منگوائے گا، وہ آ جائے گی، وہ بک جائے گی. بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے جناب، چائنا سے چیز جا رہی ہے UK USA اور وہاں سیل ہو رہی ہے اور ادھر اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، تو یہ ایک ہے نا ایک خواب. سر اگر جیسے میں نے اگر دبئی میں منگا لیا سیمپل، میں نے اوکے کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یو کے میں اس کے جو ہے ویئر ہاؤس میں سامان بھیج دیا، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کیا کوالٹی میری بک رہی ہے گی؟ کیونکہ وہ تو پرچیز میں کروں گا، میں نہیں، کیا میں وہ پورا چیک کرنا پڑے گا؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بالکل بالکل، آپ ایڈ کریں مدثر بھائی، اور آواز آپ کی کٹ رہی تھی بہت زیادہ. سر مطلب یہ کہ یہ وہی کوشچن جو میں نے پہلے پوچھا تھا کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یا دبئی میں بیٹھے ہیں، تو ہم علی بابا کے تھرو ایک چیز منگواتے ہیں،
تو ہم نے آگے امیزون پہ سینڈ کر لی ہے UK میں یا USA میں، تو ہم اس کو پہلے پاکستان میں منگوائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو امیزون پہ کیسے ہم اس کو دوبارہ امیزون کے ویئرس اگر آپ نے وہاں سیل کرنی ہے تو وہاں منگوائیں گے، آپ سیمپل یہاں منگوائیں گے دیکھنے کے لیے، انسپیکٹ کرنے کے لیے، اس کی انسپیکشن کرنے کے لیے کہ یہ چیز کیسی ہے کوالٹی اس کی کیسی ہے، لیکن جب آپ نے چیز منگوانی ہے وہ تو وہیں منگوانی ہے، وہ تو آپ کی ساری انویسٹ ہی کھا جائے گی اگر ادھر آئی اور ادھر گئی۔ تو سر پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مطلب جو سیمپل ہم نے منگوایا اور جو ہماری میں بتاتا ہوں باقی؟ بھائی، ایک سیکنڈ مجھے جی آپ مدثر بھائی ایڈ کریں۔ ان میں پہلے تو آپ جاتے ہیں، کرائٹیریا ہے مکمل سپلائر فائنڈ کرنے کا، جو سر نے آپ کو بتایا، ٹریڈ ایشورنس اور اس کا ڈیلیوری ٹائم، ہر چیز آپ کو وہاں پہ سینٹس والے پرائس میں بھی ملیں گے، اچھے پرائس میں بھی ملیں گے، لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں جس کا ٹریڈ ایشورنس اور یہ ہر چیز کرائٹیریا سر نے آپ کو بتایا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ان کی پرائس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹریڈ ایشورنس میں ہم اپنے سارے ایک مطلب فارم چارٹ بنا کے اپنی جو ہے نا، ہم اس کا سپلائر کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشن، جیسے ہم وہ کہتے ہیں ایک معاہدہ ہو جاتا ہے ہمارا، وہ ہم وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں، وہ جو کہ اس کے پاس علی بابا کے پاس سیکیور ہوتا ہے۔ تو جب ہم فرض کیا پیمنٹ کریں گے، ہم اپنا مکمل اس کو سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، تب علی بابا پیمنٹ ریلیز کرے گا سپلائر کو، نہیں تو پیمنٹ ہماری ہمیں ریٹرن ہو جائے گی۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ ہماری پیمنٹ سیکیور ہو گئی ان سب چیزوں میں۔ دوسرا، آپ بار بار سیمپل کا پوچھ رہے ہیں، سیمپل ہم جب بھی مینوفیکچر کو آرڈر دیں گے، ہم ایک مینوفیکچر کو نہیں، ہم 8-10 سے بات کریں گے اور 8-10 سے سیمپل منگوائیں گے۔ سیمپل منگوانے کے لیے ادھر ہوتی ہیں کنسالیڈیشن کمپنیز، پہلے اس کے اگر ہم ایک ایک کر کے منگوائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ شپنگ پڑ جائے گی۔ ہم کنسالیڈیشن کمپنیز پہ ان کا ایڈریس دے کے وہاں پہ سیمپل منگوائیں گے، وہ ہمیں سب کچھ نا ایک ہی باکس میں سب کے سیمپل پیک کر کے ہمیں شپ کر دیں گے، اس پہ ہماری نا شپمنٹ ہمیں کم پڑ جائے گی۔ یہ ہم کب کریں گے؟ سیمپل منگوائیں گے ہم آرڈر دینے سے پہلے، جب ہمارے ان سے ڈیل ہو جائے گی، بات ہو جائے گی، ہماری مکمل نیگوشیشن ہو جائے گی کہ ہم نے اس ریٹ پہ پروڈکٹ منگوانی ہے، تب ہم ان سے سیمپل منگواتے ہیں۔ وہ ہم اپنے پاس منگوائیں گے جہاں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم چیک کریں گے جس کا ہمیں اچھا لگے گا، ریٹ، سیمپل، ہر چیز، پھر ہم اسے آرڈر دے دیں گے۔ پھر جب ہماری انوینٹری تیار ہو جاتی ہے، فرض کیا 500 یونٹ کی ہے، 1000 یونٹ کی، جتنی بھی ہے، تب ہم اس کو انسپیکشن کمپنی سے کانٹیکٹ کریں گے، جو کہ وہاں پہ وہ بھی ہم اپنا جو ہے نا ٹریڈ ایشورنس میں یہ چیز لکھیں گے کہ انسپیکشن فرسٹ ٹائم ہمارے پیسوں پہ ہوگی، اگر کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو سیکنڈ ٹائم آپ کے پیسوں پہ انسپیکشن ہوگی، تو اس ڈر سے نا وہ چیز پرفیکٹ بناتے ہیں۔ انسپیکشن کمپنیز جاتی ہیں، ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ 15% یا 20%، اس کے حساب سے چارجز ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے نا کوئی بھی 500 اگر آپ کی ہے انوینٹری، تو کوئی بھی 15-20 یا 100 جتنا آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا، وہ میں کوئی بھی ان میں نا 500 میں سے کوئی پروڈکٹ اٹھا کے جتنی آپ نے ان سے بولی ہوں گی وہ چیک کریں گے، ان کی کوالٹی چیک کریں گے، ہر چیز کمپلیٹ۔ اگر وہ پاس کرتے ہیں تو 5% کم سے ہم رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ڈیفیکٹ ریٹ نہ ہو پروڈکٹ میں۔ اگر 5% سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم اپنا آرڈر کینسل بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سارے، ہے نا؟ تو اس کے بعد جب ہماری انسپیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی، ہم انہیں انسپیکشن کمپنی کو ہم الگ سے پے کریں گے۔ اگر فرض کیا 5% سے زیادہ ہوتا ہے تو اب ہم اس کو یا ہم اپنا آرڈر کینسل کر سکتے ہیں، یا ہم اسے کہیں گے ہمیں دوبارہ ہماری انوینٹری تیار کر کے دو، اور دوسری دفعہ انسپیکشن بھی آپ کے پیسوں پہ ہوگی اور ہماری مرضی کی کمپنی سے ہوگی، تو وہ اس ڈر سے وہ ہر چیز صحیح بناتے ہیں۔ ان کو ایسے نہیں پیمنٹ مل جاتی ہے، پیمنٹ علی بابا اپنے پاس سیکیور رکھتا ہے۔ جب ہم مکمل سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تب ہم آگے وہ جو 3 ماڈل سر نے آپ کو بتائے ہیں، یا وہ خود ویئر ہاؤس تک پہنچائے گا یا فریٹ فارورڈ تک، وہ ہم سارا وہ بات کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو مینوفیکچرنگ کا پارٹ میں اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں جو لاسٹ میں آپ نے بتایا نا، کلیئر ہے سر؟ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، فروخت پہ کنٹینیو۔ کمپنیز کا آپ نے بتایا ہے، اپروچ کیسے کریں گے؟ جی وہ آپ گوگل پہ جائیں گے تو وہاں ڈھیر ساری انسپیکشن کمپنیز ہیں، وہ چارجز کرتے ہیں آپ سے، چارجز ان کے ڈیفرنٹ چارجز ہیں ان کے، وہاں پہ چائنیز ہی ہوتے ہیں، وہ مختلف کمپنیز ہیں، وہ آپ جب ان سے انسپیکشن کرائیں گے، ان کی ٹیم جاتی ہے جہاں پہ ہماری مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ویئر ہاؤس ہر مطلب ادھر سٹیز میں ہر جگہ پہ جہاں پہ ہماری مینوفیکچرنگ ہوگی اسٹیٹ میں، وہاں پہ الگ الگ کمپنیز ہوتی ہیں، اس اسٹیٹ کے ہم کمپنی سے کانٹیکٹ کریں گے، ان کے فزیکلی وہاں پہ جائیں گے، ہم پروڈکٹ کو کھول کے پیکیجنگ کھول کے ہر چیز کو چیک کریں گے، ایک ایک چیز جہاں جتنی ہماری
سے ڈیل ہوئی ہوگی, تو وہ اس بیس پہ ہمیں رپورٹ بنا کے دیتے ہیں. ان کا کام یہی ہوتا ہے. ان انسپیکشن کمپنیز کو ہنٹ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. وہ ہم بیسٹ انسپیکشن کمپنیز ہنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ان کے بعض اوقات اگر کوئی ہلکی پھلکی اگر ہم کر لیں تو ان کے ساتھ نا رابطے بھی ہوتے ہیں, وہ ایسے ہمیں رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں. تو ہمارے مکمل ایک کرائٹیریا ہوتا ہے سارے اس عمل کو چیک کرنے کا. ہم انہیں انسپیکشن کمپنیز کو چیک کرنے کا بھی کوئی کرائٹیریا؟ انسپیکشن کمپنیز 2-3 مشہور ہیں زیادہ تر, ہم جو ہے نا ان کی بھی ریٹنگز ہوتی ہیں, تو اس حساب سے آپ کو ہم سرچ کر کے نیم پرووائڈ کر دیں گے. ان کے جو ہے نا 2-3 مشہور ہیں انسپیکشن کمپنیز, انہی سے زیادہ تر کرواتے ہیں. ان کے چارجز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کی رپورٹ پھر 100% ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر کلیئر. جی فاروق بھائی آپ کنٹینیو کریں. نیم میرے ذہن میں آ رہا تھا, کیما کے نام سے ہے کمپنی, وہ زیادہ تر جو ہے نا سب سے بیسٹ وہاں پہ یوز ہو رہی ہے انسپیکشن کمپنیز میں. سر گوگل سے ریویوز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں انسپیکشن ہاں کمپنیز جی کے؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں. آپ کو مختلف کمپنیز کے جو ہے نا ان کی ریٹنگز بھی آ رہی ہوتی ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ لوگوں کے ریویوز بھی آ رہے ہوتے ہیں. آپ اس حساب سے بھی چیک کر سکتے ہیں اپنا جو ہے نا سارا جا کے اس میں. یہ تو آپ کی اپنی ریسرچ پہ وہ کرتا ہے. آپ یہ سر ایک خیال کوشچن رکھیں گے یہ کہ اگر بتائیں. آپ 500 پروڈکٹ کی انوینٹری بنا رہے ہیں, آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں, تو آپ ان چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ایسا نہ کریں کہ آپ نے فریٹ فارورڈ کو ایسا کر لیا یا انسپیکشن کمپنی کو ہلکی اٹھا لی, تو پھر آپ کو وہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. QIMA کے نام سے, کیما کے نام سے ایک ہے انسپیکشن کمپنی, وہ بہت بیسٹ ہے ان کی سروسز. لیکن اگر ہم سورسنگ جو ہے وہ کسی کلائنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر بھی سیمپل ہمیں اپنے پاس منگوانے ہوں گے, پھر اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ نہیں, وہ آپ اگر کسی کے ایز اے وی کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا, اگر وہ کہتا ہے کہ سیمپل آپ خود چیک کر لیں تو آپ اپنے پاس منگا سکتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں خود چیک کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کے پاس اس کا ایڈریس دے کے بھی شپ کروا سکتے ہیں. پیمنٹ تو ظاہر ہے اسی نے کرنی ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر بھی انسپیکشن کمپنی کو ہم بیچ میں ڈالیں گے؟ انسپیکشن میڈم آپ تھوڑی کلیئر نہیں کری. یہ انسپیکشن جب ہوگی جب ہمارے 500 یا جتنا ہم نے آرڈر دیا ہوگا نا, وہ ہمارے مینوفیکچرنگ ہو جائے گی, اس کے بعد انسپیکشن ہوتی ہے. جو ہم منگواتے ہیں اپنا سیمپل, وہ ہم آرڈر دینے سے پہلے منگواتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک مینوفیکچر سے نیگوسیشن نہیں کرتے, ہم 8-10 کو چوز کرتے ہیں, ان کے 8-10 سے ہی ہم سیمپل منگواتے ہیں. اور سیمپل منگوانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ کنسالیڈیشن کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ ہماری پیکیجنگ کر کے, اگر ہم ایک ایک کر کے منگواتے ہیں تو الگ الگ باکس میں آئے گی, اس کی ہمیں بہت زیادہ شپنگ پڑ جاتی ہے. تو ہم وہ جب سیمپل منگواتے ہیں تو ہم ایڈریس انہیں دیتے ہیں کنسالیڈیشن کمپنیز کا, تو سارے سیمپل وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ ہمیں ایک ہی باکس میں پیک کر کے جو ہم انہیں کہیں گے جہاں شپ کرنے کے لیے وہاں پہ شپ کر دیں گے. اس طرح ہماری بہت زیادہ شپمنٹ بچ جاتی ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ ہم کریں گے مینوفیکچرر کو آرڈر دینے سے پہلے. پھر جب ہماری انوینٹری ریڈی ہو جائے گی, مینوفیکچرر تیار کر کے ہمیں بتا دے گا بھی ہاں جی اب کلیئر ہے, تب ہم انسپیکشن کمپنیز کو وہاں پہ بھیجیں گے. وہ چیک کریں گے کوالٹی ہر چیز, پھر ہمیں اس کی رپورٹ بنا کے دیں گے. اگر کوئی ڈیفالٹ ہوگا, ڈیفیکٹ ہوگا, تو ہم یا اسے کینسل بھی کر سکتے ہیں اپنا آرڈر, یا پھر جو ہے نا ہم دوبارہ بھی اسے بنوا سکتے ہیں اگر ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہوگا. اور ٹریڈ ایشورنس کا آپ نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے, وہ جس بھی ہم سپلائر سے مینوفیکچرر سے بنوانا چاہیں گے انوینٹری, تو وہ ہمیں ٹریڈ ایشورنس وہ ہمیں کہے گا کہ ہم آپ کی 40 days میں آپ کی انوینٹری تیار کریں گے, لیکن ٹریڈ ایشورنس کی ایکسپائری ڈیٹ 1 month ہوتی ہے. تو اگر وہ 40 days کہتا ہے تو آپ نے یہ میک شور کر لینا کہ آپ نے 2 month کی ٹریڈ ایشورنس بنوانی ہے, کہ اس کے لمٹ کے اندر اندر ہمیں وہ سب کچھ کلیئر ہو. وہ بڑا ایسے گیم کھیلتے ہیں, یہ بڑے سیکیور وے ہے اس کو سارا کام کرنے کا, بہت تیز ہے. لیکن ہم نے
پہلے ہی وہی سپلائر چوز کرنے ہیں جن کی ٹریڈ انشورنس ہو, ساری ہمیں فیسلٹیز جو اپنے کو سارے کرائٹیریا دے رہے ہیں اس پہ پورا ہوتا رہا ہو, اس کی شپنگ اچھی ہو, اس کے ریویوز اچھے ہوں, تب ہم اسے آرڈر دیں گے. اگر تھوڑی اس کی پرائس زیادہ بھی ہے تو لیکن سیف ہے, وہ تھوڑی پرائس والے پھر گھپلا ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی سر. ایک چیز جی آپ سر. یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا انسپیکشن جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ چائنا میں ہو رہی ہے. انسپیکشن ٹیمز جو ہم ہائر کریں گے وہ چائنا میں کریں گے. علی بابا بھائی اگر ہماری مطلب بات چل رہی ہے تو جو سیمپلز کو دیکھنا ہے وہ اس کو آپ انسپیکشن نہ کریں, انسپیکشن کی بات نہ کریں کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ اب دیکھنا بات کر لیں, اس کے لیے دیکھنا کہہ دیں کہ جو آپ کے سیمپلز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے, ان کی کوالٹی چیک کرنی ہے. صحیح ہے, تو وہ سیمپل پہلے دیکھے جاتے ہیں اور مال جب آپ کا تیار ہو رہا آتا ہے تو اس کو انسپیکشن ٹیمز آتی ہیں. جیسا کہ سعد ٹیکسٹائل ہے, وہاں پر میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں سعد ٹیکسٹائل کی, تو وہاں باتھ روب بنتے ہیں. تو باتھ روب جب بن رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں وہ آڈٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یار آج ہمارا آڈٹ ہے, ٹیم آ رہی ہے. یہ نہیں کہتے کہ انسپیکشن ٹیم آ رہی ہے. ہاں جی, وہ آ جاتے ہیں جناب, جی آڈٹ والے آ جاتے ہیں اور وہ ان کے جناب ڈبے کھول کے اور جہاں سے ان کا دل کرتا ہے وہ چاک آؤٹ کر کے چیزیں, ان کے ٹاول وغیرہ وہ باتھ روب نکال کے دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا آڈٹ ہوتا ہے اور یہ اس طرح انسپیکشن ٹیم آتی ہے اور انسپیکشن ہوتی ہے میٹیریل کی, انوینٹری کی. جی مدثر بھائی کچھ بولنا چاہ رہے تھے آپ. ہاں جی بالکل, یہ انسپیکشن کمپنیز کے ڈر سے وہ پھر اپنے جو ہے نا ہمارا بالکل سیدھے ہو کے اپنے ہمارا تیار کرتے ہیں. اور دوسرا سیمپل کا 3 میتھڈز ہوتے ہیں. ایک اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ فزیکل اپنے پاس منگواتے ہیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ کوئی نہ ہمیں ڈیمو ایسا بنا کے نا اس کے جیسا وہ ہمیں شپ کرتے ہیں یا فائل میں بھیجتے ہیں. تیسرا ہے کہ ویڈیو کال کے ذریعے وہ جو ہمارا جو ہے نا ہمیں جیسے ہم کہیں گے انہیں گھما پھرا کے ویسے دکھائیں گے. لیکن بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنے پاس منگوا کے تسلی کریں اس کی, کیونکہ آپ اتنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں پروڈکشن پہ, تو تھوڑا بہت اگر آپ کا تسلی ہو جائے تو وہ بیسٹ ہوتا ہے. اس کے بھی 3 طریقے ہوتے ہیں. آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی چیک کر سکتے ہیں, اور ایک ڈیمو آپ کو بنا کے وہ بھی اس کے ذریعے بھی آپ وہ مطلب یہیں سے وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ماڈل دے دیتے ہیں, اس کا ہم یہاں سے ماڈل بنوا لیتے ہیں ڈیمو, اس کے ذریعے بھی چیک ہو سکتا ہے. 3 ویز ہیں, لیکن بیسٹ وے یہ ہے کہ ہم اپنے پاس وہی پروڈکٹ سیم ٹو سیم منگوائیں, اسے خود سے چیک کریں اور پھر ہم آرڈر دیں. جی, اور اگر آپ ایز اے وی اے کام کر رہے ہیں تو اپنی جو پروڈکٹ ہے, جو سیمپل ہے, وہ اپنے باس یا انویسٹر کے پاس منگوائیں, تاکہ کل کو وہ سارا وہ کہتے ہیں نا کہ برڈن, لوڈ, الزام, ٹھیک ہے, اجرام آپ کے اوپر نہ آ جائے کہ یہ آپ نے دیکھی تھی, آپ اس وقت آپ کی آنکھیں نہیں تھی, یہ ہے وہ ہے ETC. جس کی انویسٹمنٹ جو باس وہی دیکھے گا, اور کل کو کوئی بات کرے گا تو سر یہ آپ نے دیکھی تھی. صحیح ہے, بس اتنی سی بات آپ کی طرف سے ہوگی اور بات ختم, ورنہ وہ بات بہت بڑھ جائے گی اور یہاں تک کہ آپ کو BP ہو جانا ہے اگر آپ نے یہ سیمپل چیک کیے ہوئے. اچھا جی, تو وہ پوچھنا ہے اس سے کہ 5 نمبر کہ سیمپل از فری اور ناٹ, اور پرائس آفٹر کسٹمائزیشن کی بات بھی ان سے کر لینی ہے. مطلب سارا ان کو کھنگالنا ہے اوور آل کہ اگر ہم کسٹمائزیشن کرواتے ہیں, اگر ہم اس سے ویسے پرائس پوچھ لیتے ہیں, بعد میں کسٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے $5 کی چیز کو $8 پہ لے جائیں گے. تو پھر اس طرح بعد میں انہوں نے اپنی منمانی کرنی ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں جب پہلے پوچھیں گے تو ان کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پرانا بندہ ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہے کہ آسک فار ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ ود یور میجر پروڈکٹ. اگر آپ کی میجر پروڈکٹ ہے, فرض کریں اب ایک چارجر بنوا رہے ہیں ان کے ساتھ, ان سے مینوفیکچر کروا رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں بعد میں, آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی, آپ ریٹ تو کم نہیں کر رہے, آپ ایسا کریں پھر جو کیبل ہے, جو وائر ہے, وہ چارجر کے ساتھ 2 لگائیں گے, آپ 1 اضافی دیں گے. صحیح ہے, چلو ریٹ یہی ڈن ہے آپ کی طرف سے, ہماری طرف سے. صحیح ہے, تو لیکن یہ چیز آپ اضافہ کریں گے. تو اس طرح یہ چیز ہوتی ہے کہ ویلیو ایڈیشن کیسے آپ نے کوئی پروڈکٹ چھوٹی سی ایڈ کروانی ہے. ہاں جی, ہمارے پاس اور کچھ پوائنٹس ہیں کہ سرچ اور کانٹیکٹ منیمم 10 سپلائر, گیٹ سیمپل فرام منیمم 3 to 5 سپلائرس,
اور کلیکٹ سیمپل آف یور کمپٹیٹر ٹو فار یور بیٹر لانچ، کہ آپ کا جو کمپٹیٹرز ہیں ان کے بھی آپ سیمپل منگوا لیں، آرڈر کر لیں، مطلب جو آلریڈی بندے بیچ رہے ہیں اس پہ امیزون پہ، آپ امیزون پر آرڈر کروا کے وہ سیمپلز منگوا لیں اور ان کو بھی ساتھ میں کمپیئر کر لیں، کیونکہ آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے، ان کے سامنے جا کے دکان لگانی ہے، تو پھر آپ کے پاس بھی اس لیول کی یا اس سے اچھی ہونی چاہیے، منیمم اس لیول کی پروڈکٹ ہونی چاہیے، اس سے کم ہوئی تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا کہ لیول آپ کا کوالٹی لیول کم، پھر آپ نئے سیلر، پھر آپ کے پاس ریویوز کم، پھر ریٹنگ کم، تو ETC پھر اس طرح مسئلہ بنے گا، سیل نہیں نکلے گی، آپ اس کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، جگہ نہیں بنا پائیں گے اس مارکیٹ میں۔ پھر وہ وہی بات کر رہا ہے کہ گیو ایڈریس آف یور انویسٹر اور باس فار سیمپلس آف پروڈکٹس، کیوں دینا ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ مسٹ کانٹیکٹ ود کنسالیڈیشن کمپنیز، یہ بات ہو گئی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پروڈکٹ انسپیکشن، سینڈ پروڈکٹ سیمپلز ٹو یور انویسٹر باس ایڈریس، یہ بھی ہو گیا۔ اور پرائس چینج فکسنگ ایگریمنٹ، اس میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنی ہے اپنے سپلائر یا سیلر مینوفیکچرر کے ساتھ کہ وہ پرائس جو ہے 1 سال چینج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ 1 سال پر چینے نہیں آئیں گے، لیکن منیمم آپ نے 6 منتھ پر ان کو لے کے آنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اف یور سپلائر چینج پرائس ان یور فرسٹ 6 months دین ہی کین ڈسٹرب یو اینڈ ڈسٹرائے یور لسٹنگ اینڈ رینک بیکاز first 6 month duration is a growing duration in PL private label and you are facing bleeding and other extraordinary charges، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کے کافی ایکسپینسز ہو رہے ہوتے ہیں اس کی مد میں، PPC کی مد میں، لانچنگ کی مد میں، ٹھیک ہے، ریویوز کی مد میں اور گیو اویز کی مد میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی ٹینشن دے دے گا کہ جناب ریٹ بڑھا دیا اس نے پیچھے سے، تو وہ بھی ٹینشن ہے، تو جب آپ اس کے ساتھ آلریڈی بات کر چکے ہوں گے تو ایک تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ فیوچر میں یا 2-3-4 منتھ کے بعد ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اس کی نیت کیا ہے، جو کہ 6 منتھ پر بھی نہیں مان رہا، تو اس لیے پھر آپ اسی وقت وہ بھی لانچ کر دیتے ہیں یا نیا سپلائر ڈھونڈتے ہیں، یا اگر آپ اس کو آرڈر کر چکے ہیں یا اس نے بعد میں آپ کو نوٹس دیا ہے تو آپ پھر پہلے سے ہی نیا والا سپلائر ڈھونڈنا تلاش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جناب آپ کی بات یہاں تک ہو گئی، اور نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے کہ پرائس چینج نوٹس ٹائم، ٹھیک ہے، اس کو بولنا ہے کہ 2 منتھ پہلے بتائے گا جب پرائس چینج کرنے لگے گا۔ 2 منتھ کا آپ کہیں گے، لیکن 1 منتھ پر ایٹ لیسٹ اس کو لے کے آنا ہے۔ اف یو ہیو پرائس چینج نوٹس ان فیو ڈیز then this short time notice can affect your ranking due to short inventory and shortage of inventory and to search and contract with a new supplier and manufacturer، مطلب اگر وہ 1 منتھ کا وہ دیتا ہے، مطلب چند دنوں کا دیتا ہے، آپ کو نوٹس دیتا ہے پرائس کا کہ پرائس میں چینج کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ 2-4 دنوں میں یا ہفتے 10 دن میں ایک نیا سپلائر تلاش کرنا اور پھر وہ آرڈر لگوانا اور انوینٹری مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نیور پریز ایکسٹرا آرڈینری آف یور سپلائر اور مینوفیکچر پروڈکٹ، وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو سپلائر ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروڈکٹ کی آپ نے تعریف ہرگز نہیں کرنی، صحیح ہے، کیونکہ آپ نے تعریف کر دی تو وہ چڑھ جائے گا۔ آپ نے کیا کہنا ہے، اٹس اے نارمل پروڈکٹ اینڈ سیم لائک ادر سپلائر اینڈ مینوفیکچرر بٹ جسٹ یور وے آف ڈیلنگ اینڈ ٹاکنگ از پروفیشنل دیٹس وائی آئی ایم ڈیلنگ ود یو، تو اس کو یہ بات کرنی ہے کہ جناب آپ کا جو ڈیلنگ کا وہ ہے ٹاکنگ گفتگو کا انداز ہے، ٹھیک ہے، ڈیل کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ ایک پروفیشنل ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تیسرا دن ہے، دوسرا دن ہے، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یا ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ہمارا جو ہے ایک لائن بن جائے، ٹھیک ہے، ڈیل ہو جائے، ورنہ یہ فلاں سیلر بھی بیٹھا ہے، فلاں مینوفیکچرر بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس کی اور آپ کی پروڈکٹ میں کوئی ڈفر نہیں ہے، پروڈکٹ کی جب آپ نے تعریف کر دی تو وہ چڑھ جائے گا، اور جب وہ چڑھے گا چینا تو وہ پھر ریٹ بھی چڑھ جائے گا، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دین وہ کہتا ہے کہ DDP ریٹ کلیکشن، ہمیشہ ریٹ جو ہے DDP لینے ہیں، ڈیلیوری ڈیوٹی پیڈ، مطلب آپ کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچانے تک کا وہ ریٹ دیں آپ کی پروڈکٹ کا۔
always tries to collect DDP rate from your supplier manufacturer. DDP mean delivery duty paid rate, اور ایکس ورکس اور ڈی اے پی ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیلیوری ایٹ پوائنٹ اس کو کہتے ہیں, ایکس ورکس کو ایکس ورکس اور ڈی اے پی اس کو بولتے ہیں. یہ ریٹ ہوتا ہے. اور ایف او بی ریٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فری آن بورڈ, مطلب وہ پورٹ تک پہنچانے کا ریٹ ہوتا ہے. پھر جناب ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ نیگیٹو جو ریویوز ہیں, negative reviews of your competitor and add those negative reviews as positive bullets and description in your dummy listing, and also remove these negative points from your product quality by asking your manufacturer. اور یہ ایک تو یہ کام کرنا ہے, نیگیٹو ریویوز کو پازیٹیو کر کے ڈالنا ہے اپنے بلٹس پوائنٹ میں اور ڈسکرپشن میں. نیکسٹ جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ خامی جس وجہ سے نیگیٹو ریویو آیا ہو ہمارے کمپٹیٹر کو, تو یہ خامی نہیں ہونی چاہیے, اپنے مینوفیکچرر کو کہنا ہے. پھر آپ نے جناب ایک لسٹنگ جو آپ تیار کرتے ہیں, جب آپ کا مال تیار ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی انوینٹری یا پروڈکٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے, تو اس دوران آپ لسٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں آفٹر سیمپلنگ. تو اس لسٹنگ کو ڈمی لسٹنگ کہتے ہیں. اور جب آپ اپنی لسٹنگ ایکٹیو کرتے ہیں, جو ہی آپ کی لسٹنگ ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ امیزون پر شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس کو ایکٹیو لسٹنگ کہتے ہیں. اور جو ڈمی لسٹنگ آپ جب کر کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ آپ کو نوٹس کرتا ہے امیزون, اور پھر آپ اس ڈمی لسٹنگ کو درست فرماتے ہیں, اور اتنے تک آپ کی لسٹنگ درست ہوتی ہے اور آپ کی انوینٹری بھی وہاں سے شپ ہو جاتی ہے. تو اس طرح جناب یہ پروسیجر چلتا ہے. اور پھر ہے واٹ از دا ٹریڈ ایشورنس, ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آپ کی پیمنٹ کو ہولڈ کر لیتا ہے علی بابا, اور اس طرح تجارتی یقین دہانی دلاتا ہے ہمیں. اور ہمارا جو لین دین ہوتا ہے کسی بھی سپلائر کے ساتھ یا مینوفیکچرر کے ساتھ, تو اس میں ضامن کا کام کرتا ہے اور ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ آپ کا مال ٹائم پر پہنچے گا اور کوالٹی اچھی ہوگی ETC. تو واٹ از ویریفائڈ سپلائر, وہی بات ہے کہ ویریفائی کیا گیا ہوتا ہے علی بابا کی ٹیم کی طرف سے یہ, اور اس کے ساتھ ویریفائڈ سپلائر لکھا ہوتا ہے. اور ڈیورنگ سورسز شو یور سیلف ایز اے مینیجر ناٹ ایز اے سیلر اور ایز VA. اچھا یہ بات سمجھیں. جب آپ سورسنگ کے دوران بات کرتے ہیں اپنے مینوفیکچرر کے ساتھ یا سپلائر کے ساتھ, چینے کے ساتھ یا کسی بھی بندے کے ساتھ, تو کیا ہوتی ہے, آپ اس کے ساتھ ایز اے مینیجر بات کرتے ہیں کہ میں فلاں برانڈ فلاں اس کا مینیجر ہوں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں باس ہوں یا میں انویسٹر ہوں, صحیح ہے, یا میں مالک ہوں, آنر ہوں بزنس کا, نیا برانڈ کا. یہ بات نہیں کرنی, کیونکہ وہ کہے گا یہ ایک چھوٹا ٹانڈی مانڈی وہ ہے برانڈ ہے جس کا اپنا مالک جو ہے, آنر جو ہے میرے ساتھ بات کر رہا ہے انوینٹری منگوانے کے لیے, بنوانے کے لیے. تو اگر آپ ایز اے VA اس کے ساتھ بات کریں گے, اگر آپ ایز اے VA بات کریں گے تو پھر بھی وہ کہے گا کہ جناب VA جو ہے اگر بات کر رہا ہے تو یہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں, چھوٹی کمپنی ہے, نئی فرم ہے, اس کو چونا لگاؤ. صحیح ہے. جب آپ ایز اے آنر بات کریں گے تو بھی وہ اس کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ برانڈ چھوٹا ہے جس کا آنر اتنا ویل ہے کہ وہ جناب کھپ رہا ہے 3 گھنٹے, کل کھپایا, آج جناب اس کے میسیجز آئے ہیں, جو ہی میں رپلائی کرتا ہوں فوراً اس کا رپلائی آتا ہے. ٹھیک ہے, رپلائی کو بھی تھوڑا سا گیپ دینا ہے, ٹائم کو. یہ نہیں ہے کہ اس کا میسیج آیا آپ نے فوراً میسیج کر دیا نہ. اچھا جناب, اس کے بعد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ایز اے مینیجر بات کرنی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جناب اچھا خاصا برانڈ ہے, صحیح ہے, صحیح برانڈ ہے, یہ اس کی سیل اچھی ہوگی. تو وہ اس لالچ میں آ کر آپ کے ساتھ اچھی ڈیل کرے گا, تاکہ یار اس کو پتہ ہوگا کہ جس نے مینیجر رکھا ہوا ہے, پورا سسٹم ہے, ان کا سیٹ اپ ہے, تو ان کی اچھی سیل ہوگی اور اچھی نکاسی ہوگی, تو ان کو اچھے ریٹ دوں تاکہ نکاسی زیادہ ہوگی تو میری بھی بچت ہوگی. اور بارگیننگ, دین وہ کہتا ہے کہ بارگیننگ ود سپلائر اینڈ ٹیل دیم of other suppliers rate and through this procedure you can get low rates and good
اچھا یہ کہتا ہے کہ آپ بارگیننگ کریں سپلائر کے ساتھ اور اس کو بتائیں. آپ آلریڈی 2-4 سپلائر مائنڈ میں رکھیں, ان کے نام مائنڈ میں رکھیں, ان کے ریٹس لکھے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے پاس, اور آپ ان کو بتائیں کہ جناب وہ فلاں سپلائر ہے, فلاں سپلائر ہے, وہ اس ریٹ پر دے رہا ہے, ٹھیک ہے, $5 کی تو وہ دے رہا ہے, آپ یہ $6.5 کی بات کر رہے ہیں بھیا, یہ تو نہیں چلے گا. تو اس طرح جب آپ ان کو حوالہ جات دیں گے 2-3 سیلرز کے, سپلائرز کے, مینوفیکچرر کے, تو اس طرح وہ پھر بیٹھ جائے گا اور نیچے لے آئے گا ریٹس کو. دین ہے جناب کہ واٹ از لینڈنگ پرائس. لینڈنگ پرائس وہی پرائس ہوتی ہے کہ جس میں پروڈکٹ کی اپنی پرائس اور اس میں رستے میں آنے والے تمام اخراجات یہاں تک کہ وہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں لینڈ کر جائے, یا ہمارا ایف بی ایم کر رہے ہیں تو ہمارا جو گودام ہے یا ویئر ہاؤس ہے جو ہم نے یا بلڈنگ لی ہوئی ہے, ہائر کی ہوئی ہے, اس میں لینڈ کر جائے, اس میں پہنچ جائے, تو وہاں تک کہ وہاں پہنچنے تک کہ وہاں لینڈ کرنے تک کہ جتنے بھی سابقہ ایکسپینسز ود اٹس پروڈکٹ ہوں گے, تمام ایکسپینسز وہ لینڈنگ پرائس کہلائے گی اس پروڈکٹ کی. فرض کریں ہم نے وہاں سے $5 میں ایک پروڈکٹ خریدی ہے, ٹھیک ہے, اس پر جناب $3 ایکسپینس آیا 3.5, تو یہ جناب ہمارے پاس $8.5 اس کی پرائس بن گئی وہاں تک پہنچنے میں لینڈنگ کی. اور باقی ایف بی اے فیسز, ریفرل فیسز اور ETC وہ ڈال کر ہمیں یہ پڑ گئی, اگر $13 میں پڑ گئی اور ہم نے اس کو بھیجنا ہے 19 میں, 20 میں, تو یہ سین ہوتا ہے. اچھا جناب, اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کنسالیڈیشن کمپنیز مین سیمپل کلیکٹنگ کمپنیز, اور وہ کہتا ہے کہ $50 پر شپمنٹ, اینڈ اف یو ہیو سر باقی آرڈر. کال نہ کر لیں کیونکہ بھائی یہ آخری چیز ہے, کافی دیر بس کا ہو گیا. یہ آخری چیز ہے, بس یہ اینڈ ہے, یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سپیس ہے کافی ذرا. یہ ایف بی اے کیلکولیٹر کل کریں گے, یہ وہی کنسالیڈیشن کمپنیز کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے, وہ کر رہے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر $50 پر شپمنٹ ہو اینڈ اف وی ہیو آرڈر 5 ڈفرینٹ کمپنیز سیمپلس, تو ہمارے پاس جناب کیا بنے گا کہ شپمنٹ پرائس $50 آ گئی نیچے, پھر ملٹیپلائڈ بائی سپلائر 5 ہیں تو $250 ٹوٹل پرائس ہو گئی. بٹ اف وی کانٹیکٹ ود کنسالیڈیشن کمپنی دین شپمنٹ جو ہے $50 ہے پلس $5 to $10 پر کمپنی کولیکٹنگ چارجز فی, وہ جو کنسالیڈیشن کمپنی ہم سے کولیکٹ کرے گی کولیکٹنگ چارجز وہ ہوں گے. تو اسی طرح اگر وہ $10 پر کمپنی لیتے ہیں تو 5 ڈفرینٹ کمپنیز ہیں یا مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں, وہاں سے ان نے $50 وہ ہمیں پڑ گئے, تو $50 شپمنٹ کے ہیں اور $50 ان کے کولیکٹنگ فیس کے ہیں, تو وہ جناب ہمارے پاس $100 ہو گئے. تو $100 جو ہے ہم جب نکالیں گے, 250 ہمارا ویسے ایکسپینس ہو رہا تھا, تو یہاں پر ہمارے $150 وی ہیو سیوڈ ہیئر. اوکے, یہ بات کلیئر ہوئی ہے اب کہ یہ کنسالیڈیشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی سر. جی اوکے, سر. تو کلیئر ہو گئی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور کل ہم اس کو ٹریڈ ایشورنس اینڈ ETC دیکھیں گے, اور کل ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے, ایف بی اے کیلکولیٹر کو بھی دیکھیں گے اگر آپ اجازت دیں گے تو. ٹھیک ہے جناب, آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اور سر یہ شیٹ ہمیں واٹس ایپ بھی کر دیجیے گا. جی بالکل آپ کو مل جائے گی, ڈونٹ وری. ٹھیک ہے سر. اوکے, اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ. سر اللہ حافظ. Thank you, sir. Thank you.